کافرین آئے ہیں نبی اللہ کی خدمت میں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول نہیں ہیں۔ تو حکم ہوا پیغمبر کو، اے میرے حبیب، ان کافرین سے کہہ دو میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کی ذات کافی ہے، ایک وہ ذات ہے جو عالم کتاب ہے، ومن عنده علم الکتاب، علم گواہ نبوت عالم کتاب ہوگا، جاہل نہیں ہوگا، ان پڑھ نہیں ہوگا، بدو اور جاہل گواہ نبوت بن جائے نہیں۔ علم کو معیار بنایا، یقیناً علم بالا، علم بلند، علم برتر، علم عزت، علم نجات، علم بہبودی، علم فلاح۔ مرنے والا جو دنیا سے گیا ہے اس کا بھی بیٹا ایک عالم ہے۔ لوگ مال چھوڑتے ہیں، بہت دولت چھوڑتے ہیں، پراپرٹی چھوڑتے ہیں، بینک بیلنس چھوڑتے ہیں۔ کوئی شخص اگر عالم بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے لیے آخرت کا سرمایہ ہے اور صدقہ جاریہ۔ عالم وہ بھی کیونکہ حجت الاسلام والمسلمین سید تنویر صاحب قبلہ میرے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں اور میرے والد نے ان کی تربیت کی ہے۔ میرے تو چھوٹے بھائی ہیں، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا اٹھنا بیٹھنا جامعہ ایمانیہ ناصریہ میں رہے اور اس کے بعد نجف اشرف گئے۔ حوضے بہت سے ہیں لیکن جو بات نجف کی ہے وہ کہیں کی نہیں ہے۔ باب مدینۃ العلم، یہاں سونا عبادت، ایک شب نجف میں سونا 1000 شب سے بہتر ہے کہ دوسری جگہ انسان گزارے۔ عبادت میں نجف، باب مدینۃ العلم، نجف کی فضیلت، نجف کا تقدس، نجف کی فضاؤں میں علم، نجف کی ہواؤں میں علم، نجف کے ماحول میں علم، نجف کے ماحول میں تقوی، نجف کے ماحول میں پرہیزگاری۔ نجف میں جو گیا وہ نہیں بھی پڑھتا تو کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے۔ ایک سوال بھیجیے گا محمد وعلا، مہذب ہو جاتا ہے۔ مجھے مقایسہ نہیں کرنا ہے کسی حوضے سے، نہ منقصت اور اس کی جو ہے توہین خدا نخواستہ کی دوسرے حوضات علمیہ کی، لیکن خود رسول کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم علی بابها من اراد العلم فلیات الباب، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے ہے وہ در علی پر آئے، کہیں اور علم نہیں ہے وہ در علی پر ہے۔ ایک سوال بھیجیے گا محمد وعلا۔ ومن عنده علم الکتاب،
ساری کتاب کا علم ہے وہی گواہ نبوت بنے گا۔ خلیل نحوی بہت بڑا عربی گرامر کا نحو کا عالم گزرا ہے، تو اس نے کہا کہ مولا علی دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، اس کائنات میں ان سے بڑا کوئی بھی عالم نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا دلیل بہت آسان سی ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا کا علی سے سوال کرنا اور علی کا کسی سے سوال نہ کرنا، یہی دلیل ہے کہ علی سب سے بڑے عالم ہے۔ اچھا بات بیٹھیے گا مان کرو عالم علی ومن عنده علم الکتاب، میرے پیغمبر ان سے کہہ دو میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کی ذات کافی ہے، ایک وہ ذات ہے جو عالم کتاب ہے۔ قرآن نے نام نہیں لیا، خالی صفت بیان کر دی۔ قرآن کسی کا نام نہیں لیتا ہے، بہت کم جگہ پر نام لیا ہے۔ نام لینا یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے۔ الکنایۃ ابلغ من التصریح، فصاحت اور بلاغت یہ ہے کہ کوئی بات اشارے میں کہہ دی جائے اور سامنے والا سمجھ لے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، اسی کو فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں۔ تو قرآن نے نام نہیں لیا، ایک صفت بیان کر دی، ومن عنده علم الکتاب، جو عالم کتاب ہوگا وہی گواہ نبوت بنے گا۔ گواہ بھی عجیب کا، ایک اللہ کو گواہ بنا رہا ہے نبی، اور ایک ایسے کو بنا رہا ہے جو عالم کتاب ہے۔ بھائی گواہ جو مانگ رہے تھے یہ بھی جو ہے ٹھیک ہی مانگ رہے تھے۔ انسانی فطرت ہے، انسانی عادت ہے، جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی نزاع ہوتا ہے، کوئی دعویٰ ہوتا ہے تو وہاں شاہد، دلیل، گواہ مانگے جاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی گواہ مانگ رہے تھے کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔ تو اعلان قدرت ہوا میرے حبیب ان سے کہہ دو میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ ہے، اور دوسرے ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے، جز نہیں، تھوڑا سا علم تو بہت سے لوگ رکھتے تھے۔ قاسم ابن برقیہ سلیمان کا وزیر تھوڑا سا علم رکھتا تھا کتاب کا، قرآن کا، اللہ کی دی ہوئی حکمت اور کتاب کی جو ہے اس کو تھوڑا سا علم تھا۔ علم من الکتاب، تھوڑا سا علم تھا، اور چشم زدن میں تخت بلقیس لا کر سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا تھوڑا سا علم رکھنے والا۔ اور جو عالم کتاب ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ سوال بھیجے گا محمد و عالم۔ کہا سمجھ میں نہیں آتے علی، علی سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں، یہ بھول ہے تمہاری۔ علی ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جس کا خون پاک، جس کا حسب پاک، جس کا نسب پاک، جس کا خاندان پاک، جس کی آل پاک، جس کے گھر کا ماحول پاک، اس کی سمجھ میں آتے ہیں علی۔ ہر ایرے غیرے کے سمجھ میں مولا علی نہیں آتے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمیں یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ عقل میں کیا آئے گی؟ عقل کے اندھے پیدا ہوئے ہو تو کہاں سے آئے گی؟ سلوات دیجیے محمد وآلہ۔ تم کیا سمجھو؟ بڑے بڑے نہیں سمجھے۔ سلمان ایمان کے درجے پر فائز ہیں، سلمان معجزات کے مالک، سلمان کرامات کے مالک، سلمان مردوں سے باتیں کرتے ہیں، سلمان کہتے ہیں میری ہونٹ کی مہار غائب ہو جاتی ہے تو قرآن کی آیتوں سے ڈھونڈ لیتا ہوں، زمین کی مسافتوں کو طے کر لیتا ہوں، تحیر عرض کرتا ہوں، چشم زدن میں یہاں ہوں،
चश्मे ज़दन में वहां हूं, वो भी नहीं समझ पाए सलमान को, सलमान नहीं समझ पाए मौला अली को। ये ईमान के 10 दर्जे पर फायज है। सलमान मौला अली फज़ाइल बयान कर रहे हैं, सलमान हम खुदा के सिर मकनून हैं, सलमान हम अव्वल हैं, हम आखिर हैं, हम जाहिर हैं, हम बातिन हैं। सलमान खुदा के हम सिर मकनून हैं, सलमान खुदा के राज हम हैं। खुदा हमारी जबान में बोलता है, जो हम चाहते हैं वही खुदा चाहता है, जो खुदा चाहता है वही हम चाहते हैं। सलमान तुम करवट बदल रहे हो। अगर तमाम अपने फजाइल और कमालात बयान कर दूं तो तुम मुझे दीवाना और मजनून कहने लगोगे। सलमान अजीब, सलमान नहीं समझ पाए। तारीख ने, मौरखीन ने, अल्लामा तेहरानी एक वाक़या लिखते हैं, सलमान है मौलाए कायनात हैं, दोनों एक सहरा से गुजर रहे हैं। एक सहरा से गुजर हुआ अली का और सलमान का। सलमान ने एक अजीब मंजर देखा, एक नन्हा सा परिंदा आया, आकर अली के हथेलियों पर बैठ जाता है और कहता है, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, ऐ हुज्जत खुदा, आप पर मेरा सलाम हो। अली से मेरे गुफ्तगू है। मौला पूछते हैं, जवाब देते हैं सलाम का। पूछा, कम सनतन फी हाज़िल बर्रिया, तुझे इस सहरा में कितने दिन रहते हुए हो गए? कैफा मतमुके, कैफा मशरुबके, तू खाता क्या है, तू पीता क्या है? जिंदगी के आसार नहीं, लहराते हुए सब्जे नहीं, बहते हुए दरिया नहीं, चटियल मैदान है। तू खाता क्या है, तू पीता क्या है, तू जिंदा कैसे है? कितने दिन हो गए? कहा, मौला 1000 साल हो गए इस सहरा में मुझे रहते हुए। 1000 साल। तू खाता क्या है, तू पीता क्या है? कहा, मौला जब प्यास लगती है तो काबिलिने हुसैन को लानत करता हूँ, भूख लगती है तो सलवात पढ़ता हूँ। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। अब सलमान देख रहे हैं, सलमान के दिल में क्या आया ये तो रवायत में नहीं लिखा। इतना जरूर लिखा कि मौला ने सलमान को झिझोड़ा और कहा, जहां जा रहे हो वहां मत जाओ, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कहा, मौला, सलमान कहते, मौला कुरान ने मुझे शक में डाल दिया। कुरान ने शक में डाल दिया। कुरान तो शक से निकालता है। कुरान नूर है, कुरान बरकत है, कुरान शफा है, कुरान जो है अल्लाह की किताब है, कुरान यकीन है, कुरान इंसान को सिरातुल मुस्तकीम पर लाकर खड़ा करता है। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान कानून की किताब है, कुरान मौजज़ा है, कुरान गुमराहियों से निकालने वाला है, कुरान बेहतरीन काजी है, बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम कह रहे हो कुरान ने मुझे शक में डाल दिया। कहा, मौला कुरान ने मुझे शक में डाल दिया। कहा, क्या हुआ सलमान? कहा, मौला कुरान में कुछ पढ़ा है, मुशाहिदा बरक्स कर रहा हूँ। कहा, क्या पढ़ा कुरान में? कहा, कुरान में पढ़ा है कि परिंदों का इल्म सुलेमान को दिया गया है। कहा, अजब सलमान, कुरान पढ़े तुम लेकिन कुरान समझे नहीं। कुरान में क्या आया है? कहा, मौला कुरान में आया है, उल्लिमना मंतिक़त तैर, परिंदों का इल्म सुलेमान को पढ़ाया गया है। और जब पढ़ाया गया है तो कोई पढ़ाने वाला होगा, वो तुम्हारा आका मौला अली इब्न अबी तालिब है। चलो भेजिएगा मोहम्मद वाले। जिसके पास पूरी किताब का इल्म होगा वही गवाह नबूवत है, जाहिल नहीं।
علی کا علم کون سمجھ سکتا ہے؟ سلمان جیسا شخص پریشان ہو گیا تو نجس لوگوں کی کیا، کوئی نہیں سمجھے گا۔ بہترین فضائل اور کمالات وہی ہوتے ہیں جس کی گواہی دشمن دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک سے زیادہ چمچہ گرم ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تلوار بھیجیے کہ محمد و آل محمد۔ حضرت ابو بکر جناب ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، رسول اسلام بھی موجود ہیں، مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر علی کی طرف رخ کیے ہوئے ٹکٹکی بھرے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جناب ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا ابا حضور جب میرے گھر میں آپ آتے ہیں اور جب علی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ ٹکٹکی بھرے نظروں سے ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تم کو نہیں معلوم ہے، نبی نے رسول نے فرمایا ہے علی کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے۔ گھر میں رہتا ہوں تو قرآن ثابت پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اب تیرے گھر میں آتا ہوں تو قرآن ناطق کی زیارت کرتا ہوں۔ قرآن ناطقی نہیں ہے، علی سب کے ابا بھی ہیں، رسول نے کہا چلو آپ بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ انا علی ابو هذه الامہ، اس امت کے دو باپ ہیں، ایک میں اور ایک علی۔ روحانی باپ دو ہیں، حقیقی باپ تو ویسے ایک ہی ہوتا ہے، لیکن علی کے جتنے دشمن ہیں ان کے کئی کئی باپ تھے۔ تلوار بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے حضرت علی فضائل اور کمالات کے۔ معاویہ حاکم شام کتنا بڑا دشمن تھا مولا، لیکن کہتا ہے مولا علی کے بارے میں کہ دنیا کی مائیں بانجھ ہو گئیں اور علی جیسا اولاد نہ پیدا کر سکی۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ معاویہ نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا ہے۔ تو اعتراف تو کرتے تھے، یہاں لوگ بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں، اور ایسے تھے اور ویسے تھے، تو کوئی جواب نہیں ہے مولا علی کا، نہ عبادت میں، نہ تجارت میں، نہ سخاوت میں، نہ ایثار میں، نہ قربانی میں، ہر جگہ پورا اسلام جو ہے اس کی بنیاد اگر دیکھیں تو علی ہیں۔ ان کو ہٹا دیجئے تو اسلام کی بنیاد، اسلام کی بلڈنگ، اسلام کی جو ہے ساختمان ہے گر جائے گی۔ علی کو نکال دو سب صاف ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ جنت نہ جہنم نہ حساب نہ کتاب، کچھ بھی نہیں، سب جو ہے صاف ہو جائے گا۔ جنت اور جہنم میں بھی لوگ ڈالے جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کی مشہور اور معروف حدیث ہے، تمام علماء ان کے مانتے ہیں اس بات کو کہ جب تک علی پرمانے نجات نہیں دیں گے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، چاہے جتنا بڑا حاجی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، عابد ہو، نماز پڑھنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، سجدہ کرنے والا ہو، اگر علی فرمانے نجات نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں، سب بیکار۔ آپ ذرا بہت سے ایسے ہوں گے جو باہر گئے ہوں گے دوسرے ملک میں، جب انسان جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی خالی اٹیچی لے لے اور ایئرپورٹ پہ جائے تو اٹیچی اسی وقت کھلے گی آپ کی جب آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا۔ اگر پاسپورٹ نہیں ہوگا تو پھر نہ اٹیچی کھلے گی اور نہ آپ جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ اگر ہے تب دیکھا جائے گا
کہ اس میں سونا ہے، چاندی ہے، ڈالر ہے، چرس ہے، بھانگ ہے، کیا ہے، تب دیکھا جائے گا۔ میدان قیامت میں بھی جب تک علی کا پاسپورٹ نہیں ہوگا، نہ روزہ دیکھا جائے گا، نہ نماز دیکھا جائے گا، نہ حج دیکھی جائے گی، نہ غم دیکھا جائے گا، نہ خیرات دیکھا جائے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد والا۔ کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، خیال خام ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بغیر علی کے، یہ تو بھائی تمام مسلک جتنے بھی مسلمان ہیں سب کہتے ہیں کہ اگر علی پروانہ نجات نہیں دیں گے تو کوئی جا نہیں سکتا ہے جنت میں۔ علی خواب دیکھے یہاں جنت کا، لیکن جنت کے قریب ذرہ برابر بھی دشمنی اگر دل میں ہے اہل بیت کی اور علی کی، کوئی نہیں جا سکتا ہے، چاہے جتنا روزہ نماز کرتا ہو۔ روزہ نماز چاہے جتنا کرے آپ، روزہ نماز شرط کے ساتھ ہے۔ کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہے تو پڑھتا رہے، کیا کرنا ہے، پڑھے، راتوں دن پڑھے بغیر وضو کی نماز۔ کام صاحب بغیر وضو کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیے آپ، لیکن کچھ شرائط ہیں عبادت کے نا، ان شرائط کو پورا کر کے اگر آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں تو عبادت آپ کے منہ پر مار دی جائے۔ تو پہلی شرط یہ ہے عبادت کی کہ مومن ہونا چاہیے، علی پر ایمان ہونا چاہیے۔ مومن کون ہے؟ اچھا مومن جو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مومن، سوال ہے کہ محمد والا شبلہ خدا آ گیا ہے۔ تو مومن کون ہے؟ مومن جو مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ مومن ہے۔ البتہ مومن صالح ہے اور غیر صالح ہے۔ ایک مومن ایسا ہے کہ جو روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زیارت بھی کرتا ہے۔ ایک مومن لاوالی قسم کا ہے، موسمی مومن ہے۔ ایک سوال ہے کہ محمد وعالم کیا رمضان والے ہیں، رمضان بھر مطلب روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے 1 مہینے بس، کے بعد ختم نہیں۔ علی کے چاہنے والا اس کو نمازی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ موسمی ہے، جب بھی چاہا پڑھ لیا، جب بھی چاہا نہیں پڑھا، وہ سب ہیں اعمال سے سوال اور جواب ہوگا۔ ایک دم جو ہے بے خوف خطر نہ ہو جائیے کہ مولا علی سیدھے گردن پکڑیں گے اور جنت میں ڈھکیل دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حساب کتاب ہوگا، روکے جاؤ گے، تم کو حساب کتاب دینا ہے۔ علی کا چاہنے والا بھی ایسا نہیں ہے کہ بے لگام چھوڑ دیا گیا، جو جی چاہے کرے، خیال خام ہے لوگوں کا، غلط بات ہے۔ ایسی تبلیغ، ایسی مجلس نہیں پڑھنا چاہیے کہ جس سے قوم بے دین ہو جائے، بے نمازی ہو جائے۔ سوال بھیجیے کہ محمد وعالم بے ایمانی کر رہے ہیں، بہت بڑے مومن ہیں۔ سب سے بڑا بے ایمان بستی میں سب سے بڑا مومن ہوتا ہے، یہ ہر جگہ میں نے دیکھا ہے۔ جتنا پیسہ ہوگا بس معیار یہ ہے کہاں جلایا یہ نہیں، بے ایمانی کر لیا، لوٹ لیا، گھدوڑ لیا، کہا یہ مومن ہے۔ مومن کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا ہے۔ مومن ہم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، بھلا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، نہیں۔ مومن کی صفات بیان کیے گئے ہیں۔ مولا کے چاہنے والے ہو تو ایسے بنو جیسا مولا نے چاہا ہے، ویسا بنیے، ویسا نہ بنیے۔ نماز مت چھوڑیے، نماز واجب ہے۔ مولا کی عبادت 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے مولا، روزہ رکھتے تھے، قائم اللیل صائم النہار علی تھے۔ رمضان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، نماز کبھی نہیں پڑھتے ہیں، سجدے میں نہیں جاتے ہیں، نہیں، ایسا مت بنیے۔ جب تک زندہ ہو کچھ کر لیجیے، یہی جائے گا ساتھ میں، کچھ نہیں جائے گا۔
जो अमाल किए हैं वही जाएगा। कहा लड़का पढ़ लेगा, पैसा बहुत है, पढ़वा देगा। कहा 4 लाख 10 लाख रुपया अकाउंट में छोड़ दे रहे हैं, हमारी नमाज पढ़वा देना। ये नमाज वाला पैसा मैंने अलग कर दिया है, ये रोजे वाला अलग कर दिया है। आप क्या जानो, नबी अल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया और आकर कहता है, या नबी अल्लाह, मेरे बाप ने वसीयत की है मेरा माल सारा खैरात कर दिया जाए। नबी अल्लाह ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, तेरे बाप ने वसीयत की है तो माल को खैरात कर दे। नबी के सामने वो शख्स अपने माल खैरात करना शुरू कर देता है, बांटना शुरू कर देता है। आखिर में एक तबक, एक सीनी जो है खजूर लाई गई, उसको भी तकसीम करता रहा। जब एक दाना बच गया खजूर का तो नबी अफसोस करने लगे और कहने लगे, नबी उसके ऊपर जो है अफसोस करने लगे। तो उस बच्चे ने, उस नौजवान ने नबी अल्लाह से सवाल किया, या नबी अल्लाह, आप अफसोस क्यों कर रहे हैं? मेरी दौलत बढ़ रही है, मेरे बाप की जागीर बढ़ रही है, इसलिए आप अफसोस कर रहे हैं? कहा नहीं, इसलिए अफसोस नहीं कर रहा हूँ, तेरा बाप पूरी जितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है ये सब बचा लेता अपनी जिंदगी में, और एक दाना खजूर अगर अपने हाथ से देकर जाता तो इससे कहीं ज्यादा सवाब उसको मिलता। एक सवाल भेजिएगा मोहम्मद आवाज में। तो नमाज रोजा अपना करके जाइए, मत छोड़िए बच्चों पर। कहा बच्चे पढ़ देंगे, हमारा वो सवाब नहीं, वो अजर नहीं, वो मजा नहीं, वो लुत्फ नहीं, वो कैफ नहीं। बच्चा पढ़ लेगा, पढ़वा देगा, किससे पढ़वाएगा? पैसा लेके पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा, क्या पता है उल्टी पढ़ी है कि सीधी पढ़ी है, कैसी नमाज पढ़ी है, क्या है जवाब? आपने जो खुद अमल किया है उस पे आपको यकीन है, भरोसा है कि मैंने कैसा अमल किया है, ये आपका खुदा जानता है और आप जानते हैं। ये ना करिए, आप हुजूर की नमाज पढ़वा दीजिए, 4 लाख रुपए छोड़ के गए। कहा कितने दिन नहीं पढ़ी? कहा 60 साल की है साहब। पूछा कितने दिन के मरे? कहा 75 साल के मरे हैं। कहा 60 साल तो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी और 15 साल में बालिग हुए होंगे, तो क्या जिंदगी में कभी सिजदा भी नहीं किया उन्होंने? एक सवाल भेजिएगा मोहम्मद वाले। हमारा कायनात चाहने वाले, अली के मानने वाले, मुत्तकीन, इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकीन के इमाम है, बेनमाजियों के नहीं है, फासिकीन के नहीं है, बेअमलों के नहीं है, इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकियों के इमाम है। भाई इमामुल मुत्तकीन हम आप कहते हैं ना, तो होना चाहिए हम में ये चीजें ना, क्यों नहीं होना चाहिए? अली की पूरी जिंदगी शफा, ये आपको तशख्खुस है, आपका इम्तियाज है, आपकी पहचान है कि आप एक ऐसे रहबर, एक ऐसे रहनुमा को मानते हैं कि जहाँ जी चाहे जैसे नाम लीजिए, ना कभी जलील होंगे, ना कभी रुसवा होंगे, ना कभी शर्मिंदा होंगे। ये आपका तशख्खुस और इम्तियाज है, सबके पास नहीं है। सब तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ निकल आता है तो उनका सर झुक जाता है। एक सवाल भेजिएगा मोहम्मद वाला। ऐसा शख्स होना मौलाना है, क्यों है? घर में दाखिल हुए, देखा घर में शहद का प्याला आया। पूछा शहद कहाँ से आया है? कहा बैतुल माल से आया। कहा कौन लाया? कहा फला बच्चा लाया। आए बैतुल माल, बैतुल माल का वजीर जो था, मिनिस्टर जो था, वो अबू राफे था। कहा अबू राफे, ये शहर तुमने दिया है? कहा हाँ मौला मैंने भी दिया। वो भी परेशान हो गए, दिया तो था, उसने झूठ कैसे बोले? कहा अबू राफे शहर तुमने दिया बैतुल माल से मेरे बच्चे को? कहा हाँ मौला मैंने दिया है। कहा क्यों दिया बैतुल माल से?
تو کوئی بہانہ نہ بنا تو اس نے کہا مولا میں نے اپنا حصہ دیا ہے. تو مولا نے کہا یہ حق تجھ کو کس نے دے دیا کہ حصہ تقسیم ہونے سے پہلے اپنا حصہ تو جدا کر لے اور الگ کر لے؟ یہ حق کس نے دیا؟ کہا اس سے بہتر شہد بازار کے قریب کا لے آؤ اور اتنا ڈالو کہ یہ ضرب جو ہے لبریز ہو کر بہنے لگے. ہم ایسا حاکم لے آؤ نا بیت المال، تو لوٹنے والے حاکم تو ملیں گے، بیت المال سے اپنے بیٹیوں کو جہیز دینے والے تو ملیں گے، بیت المال سے بیٹوں کا مہر ادا کرنے والے تو ملیں گے، لیکن ایک ایسا حاکم لے آؤ جو علی جیسا ہو. پوری کائنات میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کہ جس میں مجرم چل کے خود آیا ہو اور کہا ہو مجھے پاک کر دیجیے. یہ صرف اور صرف امتیاز ہے مولائے کائنات کا کہ مجرم خود چل کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے پاک کر دیجیے. مشہور اور معروف بات ہے، آپ لوگوں کو سنا ہوا ہوگا، دربار خلافت میں خلیفہ وقت حاکم وقت مسند خلافت پر براجمان ہے. بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا جو شراب میں مدہوش ہے، اور جب زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا تو حاکم وقت اور خلیفہ وقت نے دیکھا کہ میرا بیٹا خود جو ہے شراب پیے ہوئے ہے. کہا اس کے اوپر کوڑے برسائے جائیں، اس کے اوپر حد جاری کی جائے. تو بیٹا بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوڑے کا حکم تم دے رہے ہو، حد جاری کرنے کا حکم تم دے رہے ہو، تم تو خود ہی گھڑے کے گھڑے ڈھکولتے تھے. سلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کا. اتنا پاک صاف اور کہتا چیلنج کرتا ہے کہ دائرہ اسلام میں کوئی اگر ایسا پاک صاف پیدا ہو جائے تو مجھے بلا لینا، سزا دے دے گا. یہ آواز مسجد میں گوشے میں بیٹھے ہوئے مولائے کائنات کے کانوں سے ٹکرائی اور علی نے آواز دی مجرم ٹھہر جا. مطلب علی کو دیکھتا ہے لرزنے لگتا ہے. کہا مولا آپ کہاں؟ اگر تو چلا جاتا خاموشی سے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن تم نے پورے اسلام کو چیلنج کیا ہے کہ دائرہ اسلام میں کوئی ایسا شخص طیب و طاہر آ جائے، مل جائے تو مجھے بلا لے